عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، سب مل کر بولو اللہ اللہ، شرمانا چھوڑو اللہ اللہ، لہرا کر بولو اللہ اللہ، لہرا کر بولو اللہ اللہ۔ اب جب یہ بات کی تو ہمارے ساتھی نے سٹیج سے للکارا، اوپر لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے تھے، اس نے کہا پتر جان آج نہیں دیں دے، آج تو آج تھے پھنس گیا۔ مولوی صاحب اٹھے سٹیج سے، دعا بھی نہیں کرائی، اٹھے۔ اب ہمارے ساتھی جو مجمع میں موجود تھے مولوی صاحب کے بازو سے پکڑتے ہیں، مولوی صاحب مناظرہ کرنا پوسی نہیں تو ٹرے نہیں مری دے، مناظرہ کرنا پوسی آخر جی اسی کتاباں لین جاندے ہیں، انہاں کے کتاباں لین نہیں جاندے، جان چھڑا دے پے ہو، اس آخر جی کتاباں لے کے آندے ہیں، وہ کتاباں لے کے اگلا دن بھی ایسا اتھے رہے، بات نہیں پتہ لگا کہ وہ عبداللہ بڑیچ کتے گیا، کتے بڑھ گیا، ہمیں نہیں پتہ چلا کہ بڑیچ تھا کہاں بڑھ گیا، کوئی پتہ نہیں۔ توجہ ہے؟ تو عرض کر رہا ہوں میرے نبی کے صحابہ کا بھی یہی نظریہ، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اور لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، میرے محبوب کا بھی یہی فیصلہ، اور یہی فیصلہ سید محمود آلوسی مفسر بغدادی کا نام لیتا ہے بزرگوں کا۔ آج ذرا دیکھ روح المعانی تفسیر، اس کے اندر سید محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ جو شہید کی حیات ہے، اما بہذا الجسد الرمیم، یہ جسد رمیم کے ساتھ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں اس جسد رمیم اور جسد انسری کا قول کرنا لا فضل فیہ، اس کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اس قول کرنا یہ اس میں کوئی رفت نہیں، کوئی شان نہیں، اور سوائے اس کے کہ عام لوگ جو ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے یہ قول کرنا کہ شہید اس جسم کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، سید محمود آلوسی کہتے ہیں اس میں کوئی فضیلت نہیں۔ اب میرا پتر اگر ہمت ہے تو سید محمود تلا فتویٰ آنکھ ہے معتزلی سنت اہل سنت تو خارج ہے، اٹھا تفسیر روح المعانی، اور یہی بات لیکن لا تشعرون سے علامہ بیضاوی نے لکھی، تفسیر بیضاوی پہلی جلد کے اندر اسی آیت میں لکھا، علامہ بیضاوی فرماتے ہیں یہ جو لیکن لا تشعرون کا جملہ آیا تنبیہ علی ان حیاتہم لیست بالجسد، علامہ بیضاوی کہتے ہیں یہ تنبیہ ہے، اللہ بتلانا چاہتے ہیں، لیکن لا تشعرون کا معنی یہ ہے، علامہ بیضاوی مفسر بیضاوی کی بات کر رہا ہوں، اس نے لکھا انہا لیست بالجسد، کہ یہ حیات یہ جسدی نہیں ہے، یہ حیات ہے کہ شہید کی روح کہاں ہوتی ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ذرا اونچے بولو۔ علامہ بیضاوی، اور اسے تھوک دے صاحب ہی، علامہ بیضاوی اگر وہ نہیں مانتا، شیخ دادا البیضاوی جو بیضاوی کا محشی ہے، شیخ دادا مانا ہوا مفسر، وہ فرماتے ہیں تنبیہ علی انہم لیست بالجسد، یہ تنبیہ ہے۔ علامہ شیخ زادہ نے بھی وہی معنی کیا، نہ مان شیخ زادہ کی، علامہ خیالی کی مان لے، انہوں نے بھی یہی بات کی، علامہ سیالکوٹی کی مان لے، انہوں نے بھی یہی بات کی، سب کی نہ مان، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کی مان لے۔ توجہ ہے؟ کس کی؟ بولو 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 اونچا بولو، کس کی؟ حضرت نانوتوی کی مان لے۔ حضرت نانوتوی نے آب حیات کے اندر لکھا کہ ارواح مومنین اور شہداء کا اس بدن کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ لا فتویٰ حضرت نانوتوی تھے، لگاؤ فتویٰ، حضرت نانوتوی لکھ رہے ہیں نہیں ہوتا۔ یار حضرت نانوتوی دی نہیں مندا، محدث کشمیری دی من گن۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مشکلات القرآن کے اندر معنی حیات آنس کے تعلق کے روح و بدنس و در قبر
تعلق روح با بدن اصلا نیست. نہ من کشمیری دی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دی مان گر، نہ من اس دی مولانا عبدالحق حقانی کی مان لے، علامہ شبیر احمد عثمانی کی مان لے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی مان لے، کشف الرحمان والے کی مان لے. ان آیات کی تفسیر دیکھتا جا اور یار یہ تو وہ مقام ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم تعجب کی بات ہے، اس مقام پہ تو پیر کرم شاہ بھی ڈنڈی نہیں مار سکا. یہ وہ مقام ہے. مولوی احمد رضا کا پیروکار پیر کرم اور غلام رسول سعیدی بھی ڈنڈی نہیں مار سکے جس جگہ پہ تو نے ڈنڈی مارنی شروع کی ہے. تو اس لیے یاد رکھنا، حیات شہداء اب آیت پڑھتا ہے اور پھر ساری عمارت کی بنیاد ہے. تو عرض کر رہا ہوں، دلائل حضرت نے بیان کر دیے ہوں گے مجھ سے پہلے جو حضرات آئے، میں اب اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا. بتانا میں یہ چاہتا ہوں قرآن کا فیصلہ، میرے محبوب کے فرمان کا فیصلہ، میرے نبی کے صحابہ کا فیصلہ، تابعین کرام کا فیصلہ، سب کا فیصلہ یہ ہے کہ شہید کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ شہید کی روح کہاں ہوتی ہے؟ کہ بدن میں. اور مولوی صاحب آخر جی قتل جسم ہوندا ہے تے پھر زندہ بھی. تو میں آ کے چلو اسی من لینے ہاں، ذرا وہ وضو والی گل مینوں سمجھا دے. وضو والی گل مینوں سمجھا دے، میں تو سمجھا دینا. بھئی عقل کا کلمہ پڑھا ہے یا پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا ایمان سے بتاؤ، شہید کی شان زیادہ ہے یا نبی کی؟ تو جب شہید کو یہ انعام مل گیا اس کی روح کہاں گئی؟ تو نبی کا مقام کی کیا بات ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے محبوب کی روح کا مقام تو ہے اعلیٰ علیین، ارواح انبیاء الرفیق الاعلیٰ. وہ تو رفیق اعلیٰ کے مقام پہ موجود ہیں. اور میں نہیں کہتا بخاری اٹھا، مسلم اٹھا، سیاہ ستہ کی کوئی حدیث اٹھا. میری ماں ام المومنین فرماتی ہیں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آنے لگی تو میری ماں فرماتی ہیں آپ کا سر مبارک بین سہری و ناری، آپ کی موت کی عینی شاہد فرماتی ہیں آپ کا سر مبارک میری گود کے اندر تھا. یہ اپنی خوش قسمتی بتا رہی ہیں آخری وقت کے اندر. اور اللہ کے نبی فرماتے تھے لا یموت نبی، کوئی نبی پہ موت نہیں آتی حتی یخیر بین الدنیا والآخرہ. اللہ پہلے اسے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیتے ہیں کہ میرے پیغمبر دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو دنیا کے بارے میں بتا، تجھے دنیا کی زندگی دے دوں، اور اگر اخروی زندگی چاہتا ہے تو تجھے اخروی زندگی دے دوں. یہ اختیار ملتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری وقت آیا